پارہ نمبر 2 آیت نمبر 232۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 مکمل سال لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعۃ یہ کہ وہ رضاعت کی مدت کو مکمل کرے وعلی المولود لہ اور باپ کے ذمے لازم ہوگا رزقہن ان دودھ پلانے والیوں کا رزق وکسوتہن بالمعروف اور ان کے کپڑے دستور کے مطابق لا تکلف نفس نہیں مکلف بنایا جائے گا کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی گنجائش کے مطابق لا تضار والدۃ بولدها نہیں تکلیف دی جائے گی کوئی والدہ اپنے ولد کی وجہ سے ولا مولود لہ اور نہ ہی کوئی باپ اپنی اولاد کی وجہ سے وعلی الوارث وارث کے ذمے لازم ہوگا مثل ذالک اسی طرح فإن ارادا پس اگر میاں بیوی وہ دونوں ارادہ کرتے ہو فصالا عن تراض منہما دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی کے ساتھ دونوں میں سے وتشاور اور مشاورت کے ساتھ فلا جناح علیہما کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر وإن اردتم اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم یہ کہ تم طلب کرو دودھ پلانے کے لیے اب دودھ پلانے اپنی اولاد کے لیے فلا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اذا سلمتم جب چھوڑ دو تم وہ یا جب عطا کرو تم وہ جو تم دیتے ہو دستور کے مطابق واتقوا اللہ ڈرو تم اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ بسبب اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ طلاق کے احکامات کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے بات طلاق تک پہنچ جائے غصے میں طلاق دے دی، 1 دی ہے تو کیا حکم، 2 دی ہے تو کیا حکم، 3 دی ہے تو کیا حکم، رجوع کیسے کرنا ہے اور جہاں رجوع نہیں ہو سکتا وہاں تجدید نکاح کیسے ہونا ہے اور جہاں تجدید نکاح سے گزارا نہیں چلنا بصورت حلالہ کام بنے گا، وہ سارے احکامات یہاں تک بتا دیے۔ طلاق کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کا، کہ بچوں کا کیا بنے گا، بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو کیا بنے گا۔ عموماً طلاق کے اندر جب کسی جوڑے کے اندر طلاق ہو جائے اس طلاق کی وجہ سے جوڑے کے دلوں میں بھی اور خاندان کے دلوں میں بھی ایک قسم کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، ایک دوسرے کا نام بھی نہیں سن سکتے، اس نے ہماری بچی کو طلاق دی ہے، ان کے بچے نے ہماری بچی کو طلاق دی ہے، ان کی بچی ہمارے بچے کے ساتھ بسنا نہیں چاہتی، وہ ایک نفرت سی بیٹھ جاتی ہے، کھچاؤ تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کھچاؤ اور تناؤ کے اندر جو نقصان ہوتا ہے نا وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ کبھی باپ ایسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بچے میرے ہیں میں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، میں ماں کو ملنے نہیں دوں گا، اور وہ جناب والا پھر بچوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ کبھی مائیں ایسی ہوتی ہیں وہ ضد کرتی ہیں بچے میرے ہیں، میں بچے لے جاتی ہوں اپنے پاس رکھوں گی، میں باپ کو ملنے نہیں دوں گی، تو بڑا ایک بیچارے بچوں کے لیے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ان آیات مبارکہ میں
طلاق کی صورت میں بچوں کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ بچہ اگر دودھ پیتا ہے تو دودھ کون پلائے گا؟ اگر بچے کی عمر 2 سال سے کم ہے تو طلاق کی صورت میں مائیں اگر بچوں کو دودھ پلانے پہ راضی ہیں تو مائیں دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہوں گی۔ باپ طلاق کی صورت میں بھی یہ زور نہیں دے سکتا کہ اب تو آپ طلاق لے چکی ہیں تو آپ جناب والا میرے بچے کو دودھ نہ پلائیں، یہ اشکال وہ نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس نے طلاق آپ سے لی ہے، بچے سے نہیں لی ہے۔ بیوی وہ آپ کی ختم ہوئی ہے، بچے کی ماں تو اب بھی برقرار ہے نا، بچے کی ماں تو وہ ہے ہی ہے۔ اب وہ خود رضامندی سے بچے کو دودھ پلانا چاہ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں رکھ سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور یہ دودھ کب تک پلائیں گی؟ رضاعت کی جو مدت ہے، رضاعت کی مدت ہمارے ہاں 2 سال ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ نے قرآن پاک میں 30 مہینوں کا ذکر بھی ہے، 2.5 سال، لیکن 2 سال تک فقہا فرماتے ہیں یہ بچے کا دودھ پلانا والدہ کے ذمہ لازم ہے۔ 2 سال سے بعد 1 دن بھی اوپر پلانا وہ اس میں تو بعض فقہا نے حرام بھی لکھا ہے کہ مدت رضاعت بس 2 سال تک ہے۔ 2 سال سے پہلے اگر میاں بیوی بغیر کسی عذر کے بچے کی صحت کو دیکھتے ہوئے تو یہ سمجھیں کہ بس اب اس کو دودھ چھڑا دینا مناسب ہے، باہمی رضامندی سے چھڑائیں تو یہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن حق بچے کا ہے کہ اس کو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو 2 سال والدہ دودھ پلائے۔ طلاق اگر ہو گئی ہے، ماں اگر بچے کو دودھ پلانے پہ راضی ہے تو زیادہ حق تو اسی کا ہے، لیکن جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے نا، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، ماں کا رزق، ماں کے کپڑے وہ باپ کے ذمہ لازم ہوں گے، بھلے وہ طلاق دے چکے ہیں، اس لیے کہ اب وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کی خادمہ ہو گئی۔ اگر آپ اس کی ماں کو نہ رکھتے، ایک کسی اور عورت کو، دائی کو رکھتے، آیا کو رکھتے جو اس کو دودھ پلاتی، بچے کی دیکھ بھال کرتی، اس کو بھی تو تنخواہ دینی پڑتی، تو بہتر ہے اسی کی ماں کو دے دے۔ تو یہاں یہ ہوگا کہ آپ کی تو صرف تنخواہ جا رہی ہے، بچے کو 2 چیزیں مل رہی ہیں، ایک تو دودھ مل رہا ہے، دوسرا ماں کا پیار مل رہا ہے۔ تو دوسری عورت وہ دودھ تو دے سکتی ہے لیکن وہ جو توجہ ماں دیتی ہے نا وہ نہیں دے سکتی، اس لیے بچے کا اس میں فائدہ ہے۔ بچے کی وجہ سے طلاق کی صورت میں والدہ کو لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، بچے کی وجہ سے طلاق کی صورت میں ماں کو نقصان نہ دیا جائے، بچے کی وجہ سے طلاق کی صورت میں باپ کو نقصان نہیں دیا جائے گا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو شرعاً یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج کے بعد اپنے باپ کو نہیں ملنا ہے کیونکہ اب مجھے طلاق دے دی ہے۔ ہوتی ہے عورتیں بچوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ اسی طرح باپ بچے کو ماں سے دور نہیں کر سکتا، جب تک اس کی پرورش اور تربیت کا حق ہے یہ وہ ماں کو باقاعدہ ملنے دے گا۔ یہ دودھ کے چند ایک احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں بیان کیے۔ آپ ذرا اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ پچھلے 3 رکوع سے پہلے قرآن پاک جب ہم نے شروع میں ترجمہ سٹارٹ کیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنی تعریفات بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، پھر قرآن پاک کی حقانیت بیان کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر اس کے بعد جناب والا ایمان والوں کی صفات بیان کی، پھر سابقہ قوموں کے قصے آگے، بنی اسرائیل کے واقعات آگے، یہ آگے چلے، یہ تو ایک الگ بات تھی۔ لیکن جب اللہ معاشرتی معاملات کو سکھانے پہ آیا تو سب سے زیادہ اہم چونکہ خاندانی معاملہ ہے اور خاندان بنتا ہے میاں بیوی سے، اللہ رب العزت میاں بیوی کے معاملات کو کس طرح کھول کھول کے ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو باریکی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی باریکیاں اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کرتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن واقعی کو دستور حیات ہے، قرآن واقعی کوئی زندگی گزارنے کی کتاب ہے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ میری دکان میں آج ہم نے کاروبار کرنا ہے تو برکت کے لیے بچے بھیج دو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ جناب والا ہمارا آج تیہ ہے، آج 40واں ہے، آج 10واں ہے تو میت کو بخشوانے کے لیے، اگرچہ اس پہ بھی ثواب ملتا ہے لیکن مقصد قرآن کا وہ نہیں ہے۔
مقصد کیا؟ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے، پوری زندگی کا اللہ آگے آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسے ایسے معاملات قرآن بیان کرتا ہے کہ سن کے پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے، اچھا اللہ نے میری زندگی کا اتنا ڈیپلی معاملہ بھی قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ ہم تو سمجھ لیتے بس قرآن کو ایک لفظ کو پڑھنا 10 نیکی ہے، بس اس کو پڑھ لو، تلاوت کر لو، بس یہ عبادت کی کتاب ہے۔ یہ عبادت